جانتے ہو تمہارے آنسو دعا ہے، پتہ ہے، کیونکہ جب تم بول نہیں پاتے تو یہ آنسو ہی تمہارے دل کی دعا لے کے اللہ تک پہنچنے کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے تمہاری دعائیں کبھی ہار نہیں مانتی، بلکہ قبولیت کی جیت لے کر آتی ہیں، اور وہ جیت اللہ پہ پختہ یقین سے ملے گی۔ اور اس جیت میں دیر ہو سکتے ہیں لیکن اندھیر نہیں ہوں گے، اور تم اللہ کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے۔ دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے فیصلے بدلتے دیر نہیں لگتے۔ تمہاری سسکیوں سے لے کر مسکراہٹوں تک کی ہر دعا کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہارے درد بھرے سجدے سے لے کر تڑپتے ہوئے مانگنا اللہ نے دیکھ رکھا ہے۔ تمہاری بے بسی سے لے کر صبر کا کڑوا گھونٹ پی جانے تک کا صلہ اللہ نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہاری پریشانی کے عالم سے بے چینی تک کی حالات پر اللہ نے سکون کا لمحہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا سب ختم ہونے کے بعد بھی اس پر یقین کے سفر پر اللہ نے معجزے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تمہارا ٹھوکر کھا کے گرنے سے سنبھلنے تک کی کوشش پر تمہیں ہمیشہ کے لیے تھامنے کا اللہ نے ٹھان رکھا ہے۔ تمہاری نامکمل داستانوں میں بھی امید کی کرن جاگنے کے اعمال کو مکمل کرنے کا اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے۔ کیوں مایوس ہو، کیوں بھول جاتے ہو اس رب کی محبت اور رحمانیت کو؟ اس مہربان نے تو تمہارے لیے کن کا شجر سنبھال رکھا ہے۔ رب پر کمیل یقین اور توکل وہ راہ ہے جس کی منزل نہ صرف معجزوں کی بستی ہے، بلکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر کن فیاکن کی مہر بھی ہے، اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ رب پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اور اللہ کی شفاعت اس پر آسانی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو دراصل وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہی یقین کا بیج اپنے اندر ایسے بو دے کہ چاہے آندھی آئے یا طوفان، وہ یقین کا بیج نہیں اکھڑنا چاہیے۔ اور جب تم اس یقین کا بیج کو اکھڑنے نہیں دو گے تو اللہ بھی تمہاری زندگی بکھیرنے نہیں دے گا، اور تمہاری دعاؤں پر اس یقین کے بیج کی حفاظت وہ ایسے کرے گا، درخت تیار کر دے گا جس کا پھل پا کے تمہاری مسکراہٹ لوٹ آئے گی، تمہیں خوشیاں مل جائے گی۔ تمہاری تنہائی کا ساتھی اللہ ہے۔ جب اداس ہو جاؤ تو اس کا ذکر کر لیا کرو، دل کو سکون عطا کر دیا جائے گا۔ دل اذیت میں ہو اور تڑپ رہا ہو تو رب بہت یاد آتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری وہ کیفیت سمجھ نہیں سکتا۔ صبر کا سفر مشکل ضرور ہے، لیکن اس پر ملنے والا انعام بھی اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس سفر کے سارے تھکاوٹ خوشیوں اور سکون میں بدل جائے گا۔ دعا ایک اندھیری سرنگ میں سورج کی کرن کی طرح ہوتی ہے۔ تمہیں ٹھوکریں کھا کر، صبر کر کے، آزمائشوں سے گزر کر، اس راہ پہ چل کر اس روشنی تک پہنچنا ہے۔ دعا مستقل کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے
اب کی بار جو آنسو تم نے سجدے میں بہائے ہیں ان آنسوؤں نے اللہ کو منا لیا ہو سکتا ہے اللہ کو تمہارا صبر پسند آ گیا ہو اور وہ تمہیں تمہاری چاہت دینے والا ہو۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا اور اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے، پھر اس کے لیے معجزہ کر دیا جاتا ہے اور اسے مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب راستے نظر نہ آنے کے بعد بھی تم اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو نا، تو اللہ بھی پھر تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب تم لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ بھی ان رکاوٹوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے نہ دینا ہوتا تو وہ تمہاری زبان سے دعا کا سلسلہ روک دیتا یا پھر تمہارا دل پھیر دیتا اس چیز سے جو تمہارے لیے نہیں بنی۔ جب نصیب میں ابھی تک گنجائش باقی ہے تو تم کیوں صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو؟ کیوں اسے منانے کا لمحہ مایوس ہو کے ضائع کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا ہے دعائیں نصیب پہ فتح پا سکتی ہے، تو پھر تمہیں کون سی بات دعا کی قبولیت پہ شک میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ مت بھولو معجزے کرنا اس کی شان ہے، تو تم یہ مت سوچو کہ وہ معجزے کب کرے گا۔ بس اتنا یاد رکھو، جب کرے گا معجزہ تو فرش والے اور عرش والے دونوں حیران رہ جائیں گے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، اور جو مایوس ہو جاتے ہیں انہیں اللہ پہ یقین نہیں ہوتا۔ تھکنا، ہارنا، صبر کا ٹوٹ جانا، بے بسی کی انتہا پہ پہنچ جانا اور ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم مایوس ہو جاؤ۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کے سب نشانیاں ملنے کے باوجود اللہ کے محبت پر یقین، خیر کی سب علاماتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں